بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا کلاس 9 کا لیکچر ہے، نظم ہے ہماری پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیپر میں کیسے ہم نے تشریح کرنی ہے اور کون کون سا مواد کیسے ہم نے استعمال کرنا ہے۔ تو اس کی تشریح میں جیسے شعر آپ نے ایڈ کرنے ہیں اس کا ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے۔ دیکھیں وائٹ بورڈ کی طرف شعر ہمارے پاس ہے جو نظم آسان تھے۔ خلوت اور رات میں طیور رخصت ہوئے تیرے شجرے سایہ دار سے۔ آگے ہم نے حوالہ شعر لکھنا ہے اس کا۔ نظم کا عنوان پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، شاعر کا نام علامہ محمد اقبال۔ اس کے بعد مفہوم، جو پرندے تیرے سایہ دار درختوں کے پتوں میں بیٹھ کر گیت گاتے تھے وہ اب ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے ہیں۔ آگے تشریح ہے، آپ نے پہلے مصرے کی تشریح کرنی ہے جو نغمہ جانتے خلوت اور رات میں طیور، اس کی تشریح کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک شعر لکھنا ہے تشریح میں، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ آگے دوسرے مصرے کی تشریح کریں گے۔ دوسرے مصرے کی تشریح کرنے کے بعد آگے دوسرا شعر ایڈ کرنا ہے آپ نے، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آگے ہمارے پاس شعر ہے، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ مفہوم، اے مسلمان تو کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کر، کیونکہ تو نے دنیا کے قانون سے واقف ہونا ہے۔ تشریح، مصرع اولی کی آپ تشریح کریں گے۔ اس کے بعد ایک شعر ایڈ کریں گے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آگے دوسرے مصرے کی تشریح کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ پھر شعر لکھیں گے، اپنی اصلیت پر قائم تھا تو جمعیت بھی تھی، چھوڑ کر گل کو پریشان کارواں تو ہوا۔ آگے ہمارے شعر نمبر 6 ہے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اس کا آپ نے مفہوم لکھنا ہے۔ مفہوم لکھنے کے بعد پہلے مصرے کی تشریح، اس کے بعد شعر ایڈ کریں گے، آپ روح باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا سے رسوا تو ہوا۔ اسی طرح دوسرے مصرے کی تشریح کریں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے شعر لکھنا ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ والسلام۔